اللہ الرحمن الرحیم. ڈائس پر موجود الامین ٹرسٹ کے چیئرپرسن اور اس سیمینار کے افتتاحی اجلاس کے صدر، مینجمنٹ کے سبھی ذمہ داران بشمول جناب اقبال احمد بیگ صاحب انجینئر، کالج کے پرنسپل، سبھی ٹیچرز، مانو کے تشریف لائے ہوئے میرے کلیگس، پرنسپل ریاض الرحمان صاحب، دوسرے آئی ٹی آئی کے ذمہ دار صاحب، اور یہاں پر موجود اساتذہ کرام اور سبھی طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس سیمینار کے موضوع کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت ہی یونیک، بہت اچھا ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا. صحیح اگر دیکھا جائے تو ٹاپک کو دیکھ کر ہی میں اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں. I hope you all are understanding my language. Any problem in understanding Urdu? No. Okay. کتنا خوبصورت عنوان ہے، دیکھیے، گنگا جمنی تہذیب، ماضی، حال اور مستقبل. بہت ہی خوبصورت، بہت بامعنی اور آج کے دور کی ضرورت پوری کرنے والا عنوان آپ نے منتخب کیا. اس لیے ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بلکہ بار بار ہم دہراتے ہیں علامہ اقبال کے الفاظ کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. تو ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہم تمام کو اپنے وطن ہندوستان سے، جو کہ جنت نشان ہے، والہانہ محبت ہے، ایک دلی محبت ہے، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ہمارا اس ملک سے. ایک ایسی فطری محبت ہے، نیچرل لو، کہ جس کا کوئی سبسٹیوٹ اور نعم البدل نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں کو ایک دھاگے میں باندھنے والی محبت ہے. ہندوستان کے طول و عرض میں سب لوگوں کو ایک محبت کے دھاگے میں باندھنے والی تہذیب ہے. ہمارا آپس میں ایسا رشتہ باندھ دیتی ہے جو دیگر رشتوں سے زیادہ مضبوط، مستحکم اور پائیدار ہے. اور اسی محبت کی وجہ سے سارے ہندوستانی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوتے ہیں. اور جب وقت آن پڑتا ہے تو سب لوگ اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ مخالف طاقتوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بہت عمومی محبت ہو گئی جو دنیا کے سارے ممالک کے لوگوں کو اپنے اپنے وطن سے ہوتی ہی ہے. یہ بالکل فطری بات ہے. لیکن ہندوستان سے ہماری محبت کی کچھ خصوصی وجہ بھی ہے، اور وہ ہے یہاں کی خصوصیات، اس سرزمین کی، اس دھرتی کی وہ خوبیاں جو کسی اور ملک میں نہیں پائی جاتی. علامہ اقبال کے اس ترانے میں انہوں نے بہت ساری خوبیوں کا تذکرہ کیا، اور اردو شعراء نے اور ادبا نے ہندوستان کی ایسی تصویر ہمارے سامنے کھینچی جو حق پر مبنی ہے اور جو بہت خوبصورت تصویر ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ ایشیا کا وہ عظیم الشان ملک ہے جو انتہائی وسیع و عریض، بہت لمبا چوڑا، بہت پھیلا ہوا، رقبے کے لحاظ سے 7واں بڑا ملک ہے دنیا کا. آپ دیکھیے کہ اس کا جو رقبہ ہے 32,000 یا 3287263، کوئی معمولی رقبہ نہیں ہے. اگر لمبائی کی بات کرتے ہیں تو 3214 کلومیٹر، جو شمال سے جنوب تک جس کی لمبائی ہے، اور مشرق سے مغرب تک جس کی چوڑائی جو ہے وہ 2933 کلومیٹر ہوتی ہے. اگر آپ اس کے نقشے کو دیکھیں، جس کو پیننسولا کہتے ہیں، اس نقشے کو اگر آپ دیکھیں اور فضا سے، آسمان سے، جہاز کی مدد سے جو فوٹوز لی جاتی ہیں ان فوٹوز کو دیکھیں تو ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت حسین منظر آپ کے روبرو ہو جاتا ہے.
کہ جس کو دیکھ کر آپ مدہوش ہو جاتے ہیں، ایسا خوبصورت منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر ایک اور خوبی یہاں کی پرانی تاریخ ہے۔ ہندوستان کی تاریخ بہت قدیم تاریخ ہے۔ آپ تو ہڑپا اور موہنجو داڑو کی کھدائی سے واقف ہیں، جو تہذیبیں بتاتی ہیں کہ تقریباً 5000 سے زائد سال پرانی تہذیب ہے یہاں کی۔ اور اگر آپ ماہرین کی بات کو مانیں تو بہت سارے ماہرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے قدم جس دھرتی پر پڑے وہ دھرتی بھی یہی ہندوستان کی دھرتی تھی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کی تاریخ گویا انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے اتنی ہی پرانی ہندوستان کی تاریخ ہے۔ اب صرف قدیم تاریخ ہی نہیں ہے بلکہ اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کی سویلائزیشن اور اس کا کلچر یہ بھی اتنا ہی پرانا ہے۔ یہاں کی ندیاں، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے کھیت کھلیان، گاؤں دیہات، شہر، صنعت و عرفت، ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں ایک بہت خاص بات ہے، ایک رنگ رنگ تصویر ہے، ایک متنوع اور ویریڈ قسم کی تصویر ہے جو یہ ساری چیزیں پیش کرتی ہے۔ اور جب ہندوستان کی تصویر ہی ویریڈ ہے، متنوع ہے، رنگا رنگ ہے، اس میں بھانت بھانت کے رنگ دکھائی دیتے ہیں، تو وہی اثر یہاں کے رہنے بسنے والے لوگوں میں بھی ہے۔ جو ہندوستانی سماج ہے، انسانی سماج، یہ بھی ایک بہت خوبصورت اور رنگین تصویر پیش کرتا ہے۔ دیکھیے کتنے ہی مذاہب کے ماننے والے لوگ یہاں پر ہیں۔ ہندو مذہب، اسلام، بدھ مذہب، جین مذہب، سکھ مذہب، کرسچینٹی، کئی مذاہب کے لوگ، دنیا کے تقریباً جتنے بڑے مذاہب ہیں ان سب کے ماننے والے اس دھرتی پر موجود ہیں۔ بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری ذاتیں ہیں، بہت ساری ثقافتیں ہیں، بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، بہت سارے رسوم و رواج ہیں۔ اور اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایک ملی جلی مخلوط قسم کی تہذیب ہم کو یہاں دکھائی دیتی ہے۔ یہاں کے شہری اپنے آپ میں، یہاں کے رہنے بسنے والے لوگ، انسان، چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، وہ اپنے آپ میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی باغ کے پھول ہوں۔ اگر آپ باغ کی تصویر کو دیکھیں تو باغ میں کیا ہوتا ہے، پارک میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے رنگ کے پھول ہوتے ہیں، ان کا ڈیزائن الگ ہوتا ہے، ان کی شکل الگ ہوتی ہے، ان کی خوشبو الگ ہوتی ہے، لیکن وہ سب مل کر اس پارک کو، اس باغ کو، اس گارڈن کو ایک خوبصورتی عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں۔ یہ جو بات ہے یہ ہندوستان کی صحیح تصویر کشی سے ہوتی ہے، اور جب ان سب سے مل کر ایک تہذیب بنتی ہے تو اسی تہذیب کو ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں۔ جس طرح سے یہاں گنگا، جمنا اور بہت ساری ندیاں مل کر یہاں کی زمین کو سیراب کرتی ہے، اور یہ پھر زمین اپنے آپ میں فصل اگاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے مختلف تہذیبیں مل کر ہندوستان کی تہذیب بناتی ہے، اور ہم اسی تہذیب کو گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں۔ یہ جو مختلف تہذیبیں ہیں، ان تہذیبوں کی ایک بہت دلچسپ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ بہت سارے لوگ گنگا جمنی تہذیب کے اس صحیح تصور کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سب جب مدغم ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، تو ایک نئی تہذیب بنے گی، وہ گنگا جمنی تہذیب نہیں، وہ گنگا جمنی تہذیب نہیں ہے۔ پھر گنگا جمنی تہذیب کیا ہے؟ یہاں جو لوگ صاحب فہم ہیں، صاحب سمجھ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، باعلم لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسا پوائنٹ بھی ہے کہ جہاں پر گنگا میں جمنا اور جمنا میں گنگا مل جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ بھی جانتے ہیں جیوگرافی کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اس خوبصورت پوائنٹ کا خوبصورت نقطہ یہ بھی ہے کہ گنگا جمنا میں مل گئی،
جمنا گنگا میں مل گئی، لیکن دونوں نے اپنی انفرادیت کو بھی باقی رکھا. اب دونوں ساتھ بہ رہی ہیں وہاں سے، لیکن پھر بھی دیکھنے والی نگاہیں جو سمجھدار نگاہیں ہیں وہ سمجھ رہی ہیں کہ دونوں نے کس طریقے سے اپنی انفرادیت کو باقی رکھا ہے. ساتھ بہنا ہے، ساتھ چلنا ہے، ساتھ دوڑنا ہے، لیکن اپنی اپنی شناخت کو، اپنی اپنی انفرادیت کو باقی رکھنا ہے. یہ گنگا اور جمنا ہم کو پیغام دے رہے ہیں، یہ دونوں ندیاں ہم کو پیغام دے رہی ہیں. بالکل اسی طریقے سے گنگا جمنی تہذیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کے تمام مذاہب کے لوگ، یہاں کی تمام ثقافتوں کے حامل لوگ، یہاں کی تمام زبانیں بولنے والے لوگ اپنی اپنی آئیڈینٹی کو بھول جائیں. یہ گنگا جمنی تہذیب نہیں ہے، بلکہ خوبصورتی یہ ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی تہذیب پر، اپنی ثقافت پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کی تہذیبوں کا احترام کرنا سیکھے، دوسروں کی ثقافتوں کا احترام کرنا سیکھے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار تعلقات کو برتنا سیکھے، ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنا سیکھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا سیکھے. یہ گنگا جمنی تہذیب ہے. بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہاں اتنے مذاہب کے لوگ، یہاں اتنی زبانیں بولنے والے لوگ کیسے ایک ساتھ چل سکتے ہیں. لیکن یہ پیغام کسی اور نے نہیں، یہاں کی ہی دونوں دریاؤں نے ہم کو دیا ہے. گنگا اور جمنا نے مل کر ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی انفرادیت کو، اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے، اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. جو اختلاف ہے، جو تنوع ہے، یہ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خوبی کی بات ہے، یہ زیب کی بات ہے، یہ شان کی بات ہے کہ اتنے سارے اختلافات کے باوجود بھی ہم متحد ہیں. اور اسی لیے پنڈت نہرو نے اپنی مشہور و معروف کتاب، نام بتائیے، پنڈت نہرو کی مشہور و معروف کتاب ڈسکوری آف انڈیا، بھارت ایک کھوج، بھارت ایک دریافت. اس کتاب میں اس ہندوستانی تہذیب کو انہوں نے جو الفاظ کا جامع پہنایا وہ الفاظ ہیں یونٹی ان ڈائیورسٹی. چلیے آپ نے انگلش میں تو بول دیا، اب اردو میں بتائیے. جی آپ ہندی میں بول رہی ہیں، میں نے اردو میں پوچھا آپ سے. کثرت میں وحدت، ادھر سے کسی نے کہا کثرت میں وحدت، انیکتا میں ایکتا، یہ ہندی میں. تو یہ جو تہذیب ہے، اس کو ایک اصطلاح کے ذریعے سے، ایک ٹرم کے ذریعے سے، ایک لفظ کے ذریعے سے پنڈت نہرو نے اس طریقے سے ڈسکرائب کیا، یونٹی ان ڈائیورسٹی. اب آپ دیکھیں، یہی یونٹی ان ڈائیورسٹی تھی جس نے انگریز سامراج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. یہ ہم کو بہت مضبوط اور مستحکم بناتی ہے، بہت پائیدار بناتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جبکہ ہم لوگ بہت مضبوطی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور آزادی اپنی جاگتی آنکھوں سے بہت قریب ہم کو دکھائی دے رہی تھی، اس وقت بھی مولانا ابوالکلام آزاد جیسی دیداور شخصیت، نابغہ روزگار شخصیت، جینیس، جن کو جینیس کہا جا سکتا ہے، انہوں نے یہ بات کہی تھی اور میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. دیکھیے، آزادی کی اہمیت اپنی جگہ پر، آزادی کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن انہوں نے قومی یکجہتی کو کس طریقے سے ہائی لائٹ کیا تھا، اس کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا تھا، وہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آسمان کی وسعتوں سے جبرائیل امین اس دنیا میں آ جائیں اور قطب مینار کی بلندی پر چڑھ کر یہ اعلان کریں کہ سوراج یعنی آزادی 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو مل سکتی ہے، بشرطے کہ آپ
ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائیں، ہندو مسلم اتحاد کو چھوڑ دیں، اگر ایسا اعلان جبرائیل امین کریں تو بھی میں قومی یکجہتی کو نہیں چھوڑوں، ہندو مسلم اتحاد کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور انہوں نے کہا تھا کیونکہ آزادی آج نہیں تو کل مل جائے گی، لیکن قومی یکجہتی جاتی رہی، ہندو مسلم اتحاد جاتا رہا تو یہ ساری انسانیت کا نقصان ہوگا۔ آئی این کوچ، کیا پیاری بات کہی دیکھی۔ اس وقت جبکہ سب لوگ مل جل کر تحریک آزادی میں مصروف تھے، اس وقت جبکہ سب لوگوں نے مل کر ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا اور آزادی بہت قریب ہم کو دکھائی دے رہی تھی۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہونے والا تھا، اس سے جسٹ پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آزادی میں تاخیر ہوتی ہے، آزادی کے حصول میں تاخیر ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں کسی بھی صورت میں ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار نہیں ہو سکتا، میں اس دعوے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ بدقسمتی سے ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی انگریزوں نے قائم کی تھی اور نفرت کے جو بیج بوئے تھے، اس کی وجہ سے آزادی کے ساتھ ساتھ تقسیم کا، ڈویژن کا سانحہ ہم کو برداشت کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد اکنامکلی بھی انگریزوں نے اس ملک کو بہت زیادہ کنگال کر دیا تھا۔ یہ وہ ملک ہے جس کو کسی زمانے میں ساری دنیا سونے کی چڑیا کہتی تھی۔ دیر سے آنے والے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ جہاں جگہ مل رہی بیٹھ جائیں پلیز۔ اگر آپ لوگ آپس میں بات کر رہے ہو تو پہلے بات کر لیں، مکمل کر لیں، اس کے بعد میں جاری رکھوں۔ کوئی اہم بات ہوگی، ہو سکتا۔ سب لوگ ریڈی ہیں سننے کے لیے؟ اوکے۔ جو آرگنائزرز ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ 2-4 چیئرز الگ سے آپ وہاں رکھ دیں پیچھے، تاکہ لوگ بعد میں آنے والے لوگ وہاں آرام سے بیٹھ جائیں۔ وقت پر کرسی اٹھانے کی اور اس کی آوازوں کی جو ہے وہ زحمت سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ بہت خاموشی کے ساتھ 4-5 کرسیوں کو رکھ دیجیے وہاں پر۔ تھینک یو آرگنائزرز، تھینک یو، تھینک یو سو مچ۔ Now it's enough, please be seated. بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ سب مل کر اتحاد کے ساتھ انگریزوں سے جب مقابلہ کیا تو 15 اگست 1947 کو ہندوستان کو تو آزادی تو حاصل ہو گئی، لیکن عین آزادی کے وقت تقسیم کے، ڈویژن کے سانحے سے ہم کو گزرنا پڑا، اور پھر جو ملک ہم کو حاصل ہوا ہندوستان، وہ ہندوستان ایک کنگال ملک بنا چکے تھے انگریز۔ یہ وہی ملک تھا جس کو کبھی ساری دنیا سونے کی چڑیا کے نام سے جانتی تھی، جس کا جی ڈی پی مغلیہ دور حکومت میں سب سے زیادہ تھا۔ اس کو انہوں نے اتنا لوٹا کہ وہ ایک کنگال ملک بن گیا تھا۔ اب سوال تھا اس کی تعمیر نو کا، اب سوال تھا اس کی ترقی کا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سب نے مل کر اپنا اپنا کنٹریبیوشن پیش کیا۔ اس ملک کے ریکنسٹرکشن میں ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، بودھوں نے، جین نے، سب نے مل کر کنٹریبیوٹ کیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم اگرچہ کہ ترقی پذیر ملکوں کی فہرست میں ابھی بھی ترقی یافتہ ملک ہم نہیں کہلاتے اپنے آپ، لیکن ہاں ہم نے بے مثال ترقی مختلف میدانوں میں حاصل کی، اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے فیلڈز ایسے ہیں
کہ جن میں ہندوستان کی ترقی کو دیکھ کر دنیا کے بہت سارے ممالک رش کرنے لگتے ہیں۔ اب بعض ناقدین اور بعض کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، جاپان جیسے ملک نے اپنی ترقی کا سفر بھی اسی وقت شروع کیا تھا، آج دیکھیے وہ کتنا ترقی یافتہ ملک۔ بے شک جاپان ترقی کی دوڑ میں ہو سکتا ہے کہ ہم سے آگے ہو، دنیا کے اور ممالک بھی ان کی ترقی کی شرح، ریٹ آف گروتھ اینڈ پروگریس، وہ بھی ہم سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ نہ بھولیں کہ ہمارے اپنے الگ مسائل ہیں۔ بہت بڑا ملک ہے، بہت سارے مسائل یہاں پر ہیں، بہت سارے ایشوز کو لے کے چلنا پڑتا ہے، یہاں کا اپنا ایک سسٹم ہے، سب کو کانفیڈنس میں لے کے چلنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد بھی جو ترقی ہم نے کی اس ترقی کو ان معنی میں ہم انڈرسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے۔ جو ترقی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز، ہماری توقعات، ہماری امیدیں اس سے بھی زیادہ ترقی حاصل کرنے کی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ہم وشو گرو بننا چاہتے ہیں، ہم ایک سپر پاور بننا چاہتے ہیں، ہم ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے الفاظ میں ویژن 2020 کے ساتھ آگے بڑھے ہوئے ملک ہیں، ہم مزید ترقی کے خواہاں ہیں، لیکن آج تک جو ترقی حاصل ہوئی وہ ترقی بھی اسی گنگا جمنی تہذیب کا نتیجہ ہے۔ اگر آزادی کے وقت سے آج تک صرف لڑائیاں ہوتی تو یہ ترقی بھی ہم کو حاصل نہیں ہو پاتی تھی۔ تو ہاں، دو تجربات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس گنگا جمنی تہذیب کے دو زبردست نتائج میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ پہلا نتیجہ جنگ آزادی میں کامیابی، ہم سب کو جنگ آزادی میں کامیابی نصیب ہوئی اپنی اتحاد کی قوت کی وجہ سے، اور دوسرا نتیجہ اس گنگا جمنی تہذیب کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ 75 سال کی تاریخ میں 75 سالوں میں ہم نے جو ترقی حاصل کی وہ ترقی کا سہرا بھی اسی گنگا جمنی تہذیب کو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے سر وہ تو گزری ہوئی باتیں ہو گئی ہیں، موجودہ حالات تو بہت ناگفتہ ہیں، بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یس آئی ڈو ایگری وتھ دس کہ آج بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی اور سماج میں دراڑ پیدا کرنے کا رجحان عام ہوتا جا رہا ہے۔ یس آئی ڈو ایگری وتھ دس۔ آج بعض لوگوں نے اپنی ترقی، اپنی کامیابی، اپنے اقتدار میں بنے رہنے کا راز اس چیز میں سمجھ لیا ہے کہ جب تک ہم ہندوؤں اور مسلمانوں میں تفریق نہیں پیدا کریں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، بلکہ اس حد تک لوگ چلے گئے ہیں کہ انگریزوں کی ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی بھی شرما جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نچلی حد تک انگریز لوگ بھی نہیں گئے تھے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اتنی سختی کے ساتھ انہوں نے بھی نہیں برتا تھا جتنا کہ آج بعض کارنر سے برتنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں، آج تو یقین نہیں آتا کہ کیا یہ وہی ملک ہے کہ جس کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی، آج ہم اس بات کو بڑی مشکل سے اس بات پر یقین کر پاتے ہیں کہ یہ وہی ملک ہے کہ جس کی شان میں علامہ اقبال نے ہندوستانی بچوں کا قومی گیت لکھا تھا کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشتے عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ کیا یہ وہی وطن ہے جس کی تعریف میں علامہ اقبال نے یہ ترانہ لکھا تھا؟ کیا یہ وہی وطن ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری بات کہی تھی جس کو علامہ اقبال نے اسی نظم میں یوں باندھا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔
یہ جو مصرع ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میں اسٹوڈنٹ سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ مجھے بتائیں کہ میرے عرب سے مراد کون ہے؟ جی، میرے عرب سے مراد عرب کے سردار یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس مصرے میں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے. تاریخی واقعہ کیا ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور اچانک اپنے ساتھیوں سے سوال کیا کہ دیوار کی پشت پر، دیوار کے پیچھے کون سا ملک ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہندوستان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں، مطلب میں وہاں کا درخشاں مستقبل دیکھ رہا ہوں. تو علامہ اقبال نے اسی تاریخی واقعے کو اپنی اس نظم میں باندھا، اس ترانے میں، اور کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. لیکن حاضرین، آج یقین نہیں آتا کہ کیا یہ وہی ملک ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے ان خیالات کا اظہار کیا تھا. اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے حالات کیا ہیں. ماضی میں بھی ایسے چیلنجز سے پر حالات پیدا ہوئے تھے، لیکن اس زمانے میں انتظامیہ کا کردار یعنی گورنمنٹ کا کردار، عدلیہ کا یعنی جوڈیشری کا، عدالتوں کا کردار، مقننہ کا یا پارلیمنٹ کا کردار، میڈیا کا کردار، یہ سارے کردار بڑے مختلف تھے. ان 75 برسوں میں ایسا نہیں ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ ہندو مسلم اتحاد پر حملے نہیں ہوئے، لیکن پچھلے 75 برسوں کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو انداز الگ تھا. عدلیہ کا انداز الگ تھا، مقننہ کا یا پارلیمنٹ کا انداز الگ تھا، انتظامیہ کا، گورنمنٹ کا انداز الگ تھا. لیکن آج جس انداز کو ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اشارے کے نام میں بات کرنے سے بات پوری ہو جاتی ہے. تو آج جس انداز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شاعر حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. یقین نہیں آتا کہ کیا یہ وہی ملک ہے جہاں پر عورتوں کا اتنا احترام کیا جاتا تھا، ان کو اتنی عزت دی جاتی تھی کہ لگتا تھا کہ عورت کی پرستش ہو رہی ہے، اس کو دیوی مانا جاتا تھا. لیکن آج اس ملک میں مذہب کے نام پر، ذات کے نام پر، برادری کے نام پر، فرقے کے نام پر، علاقے کے نام پر خود عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ جو مظالم دیکھنے کو، سننے کو مل رہے ہیں، یقین آتا کہ یہ وہی ہندوستان ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، چند مٹھی بھر لوگ ہیں، چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو قومی یکجہتی کو پنپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو فرقہ وارانہ فسادات کرنا چاہتے ہیں، چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہندو اور مسلمان سماج کو بانٹنا چاہتے ہیں. لیکن میرا سوال ان چند لوگوں سے نہیں ہے، میرا سوال باقی لوگوں سے ہے کہ اگر وہ چند لوگ ہیں، وہ مٹھی بھر لوگ ہیں، تو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ باقی لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کیوں نہیں ہے؟ ان کی اتنی بڑی طاقت کیوں نہیں بن پا رہی ہے کہ وہ مٹھی بھر لوگ اپنے ناپاک عزائم کو ترک کر سکیں؟ باقی لوگوں سے میرا سوال ہے. دیکھیے، کبھی بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سماج میں سماج دشمن عناصر اسی وقت کامیاب ہوتے ہیں. یہاں سے ہمارے ساتھی چند اہم باتیں شاید کر رہے ہوں گے، ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، تو ہو جانے دیجیے، پھر میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. کوئی بات نہیں، اطمینان سے بیٹا، اطمینان سے کر لیجیے. آپ مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیں تو میں آگے بڑھوں گا. آپ ہاتھ اٹھا کر بتائیں تو میں آگے بڑھوں گا. ٹھیک ہے، آپ کی اجازت سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. امید ہے کہ آپ سکون کے ساتھ آپ سنیں گے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ سماج میں سماج دشمن عناصر، اینٹی سوشل ایلیمنٹس
اپنے ایجنڈے پر کام کرنے میں کامیاب صرف اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں اس کے لیے، بلکہ وہ اپنے اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز میں اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ سماج کے باقی سب لوگ ان کو برا سمجھنے کے باوجود بھی چپ رہتے ہیں۔ یہ خاموشی، یہ چپ رہنا سماج کے باقی لوگوں کا، جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو امن کے شہدائی مانتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اگر آپ اچھے تو سارے اچھے لوگ مل کر ایک کیوں نہیں ہو جاتے کہ برے لوگ وہ بالکل اپنے آپ کو مائنورٹی میں سمجھیں، ایک دم کم تعداد ہو جائے ان کی؟ ایسا کیوں نہیں ہو پاتا؟ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی مصلحتیں ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اپنے مطالبات کو لوگ لے کر آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باقی چیزوں سے مطلب نہیں، ہمارے ریزرویشن کا کیا ہوگا یہ بتائیے۔ واٹ اباؤٹ اور ریزرویشن؟ 5%، 10%، الگ الگ قسم کے مطالبات ہیں۔ میں ایک ہی بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، میرے مخاطبین سے میں اپنی بات کو بہت کھل کر بیان کر رہا ہوں کہ ڈونٹ تھنک واٹ یور نیشن کین ڈو فار یو، تھنک واٹ یو کین ڈو فار یور نیشن۔ یہ مت سوچیے کہ آپ کا سماج اور آپ کا ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، یہ مت سوچیے، بلکہ یہ سوچیے کہ آپ اپنے ملک اور اپنے سماج کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کردار کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور بالخصوص مسلمانوں کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، I extend my hearty welcome to Professor Kyar Iqbal sir. Thank you so much sir. میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کتنی دشواری سے یہاں پہنچے ہیں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے پرنسپل صاحب آپ کو لینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے سر۔ تھینک یو سو مچ سر۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بالخصوص مسلمانوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے، اور پیغام کیا ہے؟ ڈونٹ تھنک واٹ یور نیشن کین ڈو فار یو، تھنک واٹ یو کین ڈو فار یور نیشن۔ یہ تو سب کے لیے ہے، لیکن مسلمان اس سے آگے بڑھ کر سوچے۔ آپ سے یہ بات بہت صاف صاف انداز میں کہہ دی گئی ہے کہ کمزور مسلمان کے مقابلے میں طاقتور مسلمان، قوی مسلمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندہ ہے۔ تو اپنے آپ کو کمزور نہ بنائیں، اپنے طاقت کو بڑھائیں، اپنی قوت کو بڑھائیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لینے والی قوم نہیں بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو دینے والی قوم بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بس سوچئے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، یہ دیکھیے کہ آپ کے فرائض کیا ہیں۔ پہلے ہم تمام لوگ اپنے فرائض کو اچھی طریقے سے انجام دینے والے بن جائیں۔ آپ دیکھیے کہ حکومتیں، مقننہ یا پارلیمنٹ، عدلیہ یا جوڈیشری، میڈیا ہاؤسز، نفرت کے پیغام کو عام کرنے کے سلسلے میں چاہے کسی جانب سے کوشش ہو، یہ کوششیں کامیاب کیوں ہوتی ہیں؟ میڈیا ہاؤس کا جو ٹی آر پی ہوتی ہے، ان کی جو پاپولیرٹی ہوتی ہے، وہ کیوں بڑھتی ہے؟ اس لیے کہ لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس پر کامنٹ کر رہے ہیں، تو لوگوں نے ہی ان کو پنپنے کا موقع دیا۔ اگر سماج بیدار ہو جائے اور کہے کہ نہیں، ہم دراڑ پیدا کرنے والے کسی پروگرام کو نہیں دیکھیں گے، تو کیا مجال ہے کہ میڈیا ہاؤس ایسے پروگرام پیش کر سکے؟ نہیں کر سکتا۔ میڈیا ہاؤس بہت کنٹینیویشن کے ساتھ اس طرح کے پروگرامز پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروگرامز بہت پاپولر ہو رہے ہیں۔ تو یہ پاپولرٹی دینے والے کون ہیں؟ لوگ ہیں، عوام ہیں۔ تو اس لیے
آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نفرت کی اس آگ کے دوران بھی یہ بات یاد رکھے کہ انسانی رشتے ایک دوسرے کو سمجھنے، برداشت کرنے اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے سے بنتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ایک قوم کے ہم کو چاہیے کہ ہم باقی تمام چیزوں سے اپنی توجہ کو ہٹا کر تعلیم اور تربیت پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں، اتحاد و اتفاق سے رہیں اور وطن کی ترقی میں کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ نے یہ انداز اختیار کیا تو ان کی کوششیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے تو محبت کے اس پیغام کو لے کر آپ آگے بڑھیں۔ اس پیغام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ نفرت کے پیغام کو تہس نہس کر کے رکھ سکتی ہے۔ اور بقول شاعر اس بات پر یقین رکھیں کہ قرنوں کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے، قرنوں کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس خیال سے پیش رفت کرنے والے، اس خیال کو لے کر آگے بڑھنے والے آپ آج تنہا ہو سکتا ہے۔ جیسے تعلیمی کاررواں کو لے کر آگے بڑھنے والے اس ٹرسٹ کے بانی جناب ممتاز صاحب جب وہ اٹھے تھے تو ایک آدمی ہوں گے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تحریک، ایک کاررواں بن گیا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے محبت کے اس پیغام کو لے کر آپ آگے بڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پہلا قدم اٹھانے والے آپ تنہا ہوں گے، لیکن رفتہ رفتہ آپ دیکھیں گے کہ ایک کاررواں بنتا جا رہا ہے۔ بقول شاعر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلہ پایان شوق، جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلہ پایان شوق، خار سے گل اور گل سے گلستان بنتا گیا۔ تو چاہے اکیلے ہی چلنا پڑے، پہلا قدم اکیلے ہی اٹھانا پڑے، لیکن اٹھائیے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر اس بات کو آپ کے سامنے کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے گئے گزرے حالات میں بھی بہت سارے قدم ہیں جو آپ کے ساتھ چلنے کے لیے بے چین ہیں۔ کووڈ-19 کے جو حالات پیدا ہوئے جس میں لوگ اپنی اپنی جان کو لے کر، زندہ رہنے کو لے کر مر رہے تھے، ہے نا، اتنے پریشان تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے لوگ مر رہے ہیں، اپنے اپنے رشتہ داروں کو بھی بھول جا رہے ہیں، کوئی کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی سچویشن میں بھی ایسے بہت سارے انسان نما فرشتے ملک کے طول و عرض میں لوگوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی آسان بات ہے؟ پیام انسانیت کے ہزاروں لاکھوں کارکنان اس ملک میں لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے ہم کو دکھائی دے رہے ہیں۔ دیگر تنظیمیں بھی ہیں، ان میں ہندو تنظیمیں بھی ہیں، ان میں مسلم تنظیمیں بھی ہیں، ان میں پنجابی تنظیمیں بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ان حالات میں بھی مخالف طاقتوں کی پرواہ کیے بغیر سماج کو جوڑنے کا کام کر رہی ہیں۔ ان حالات میں بھی جبکہ شر پسند فرقہ وارانہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان حالات میں بھی وہ سماج کو جوڑنے کا کام کرنے والے لوگ، افراد بھی ہیں، تنظیمیں بھی ہیں، ادارے بھی ہیں۔ اور ہمارے حوصلے کے لیے یہ بات بہت کافی و شافی ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہم اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جن کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، ساری دنیا کے لیے رحمت۔ اگر میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت ہے تو میں ساری دنیا کے لیے زحمت کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے والا اگر ہوں تو مجھے بھی دنیا کے لیے رحمت بننا ہوگا۔ اور قرآن نے بہت واضح طور پر پیغام دیا ہے
اس ملک میں ایک فلسفہ ہے. کیا فلسفہ ہے؟ سرو دھرم سمبھاؤ، ہے نا، کہ سارے مذاہب برابر ہیں. بالکل اسی طریقے سے قرآن شریف نے بھی ایک پیغام دیا ہے، اور میں اس پیغام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن نے بہت واضح اعلان کیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک نفس یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. اگر ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو آپس میں ہمارا کون سا رشتہ ہوا؟ بھائی بہن کا رشتہ ہوا. ہم سب لوگ بلا تفریق، مذہب، ملت، ذات پات، اونچ نیچ سب کے بغیر ہم تمام لوگ غیر مشروط طور پر بھائی بہن ہیں. اگر ایسی بات ہے تو پھر اختلافات کی کیا بات ہوئی؟ پھر سماج کو بانٹنے کی بات کیا ہوئی؟ آئیے ہم آگے بڑھیں اور محبت کے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں. 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں. آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت. آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت. حضرت لقمان نے کہا کہ میں نے جڑی بوٹی کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کا علاج کیا، بہت سارے لوگوں کا علاج کیا. بہت ساری مرتبہ جڑی بوٹی کا علاج کامیاب ہوتا ہے اور کبھی کبھار دیر سے بھی اثر ہوتا ہے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹلی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس سے ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے اس علاج کا نام ہے محبت. بالکل صحیح. کس نے بیان کیا؟ ماشاء اللہ. تو اس نسخے کا نام ہے محبت. اب پوچھنے والے نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ اگر اس سے بھی علاج نہ ہو تو، اگر محبت سے بھی علاج نہ ہو تو کیا کریں؟ تو حضرت لقمان نے کہا کہ ڈوز میں اضافہ کر دو. کیا کرنا ہے؟ ڈوز میں اضافہ کر دینا ہے. بس آج کا پیغام یہی ہے، یہی گنگا جمنی تہذیب ہے، یہی ہندو مسلم اتحاد ہے، یہی ہندوستان کی تہذیب ہے. اسی میں ہم تمام کی بقا ہے، اسی میں ہم تمام کا استحکام ہے، اور اسی میں ہم تمام کی ترقی ہے. اگر میں یہ سوال کروں، ہندوؤں سے کروں، مسلمانوں سے کروں، سکھوں، کسی سے بھی کروں کہ کیا ہم سب ترقی نہیں چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک بھی جواب نہیں میں نہیں آئے. ہم سب ترقی چاہتے ہیں. اگر ترقی چاہتے ہیں تو ترقی کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ خدا کی قسم وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں امن و امان نہ ہو. تو ترقی کی پہلی شرط ہے امن و امان، اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ہندوستانی تہذیب ہے، امن و امان قائم کرنے کے لیے گنگا جمنی تہذیب ہے. تو آئیے اس گنگا جمنی تہذیب کو سلام کریں. آئیے اتحاد و اتفاق کے اس پیغام کو سلام کریں. آئیے آگے بڑھیں، اپنے مسائل میں نہ الجھیں. بہت سارے مسائل ہیں لیکن الامین نے ایک پیغام دیا ہے. الامین نے پیغام یہ دیا ہے کہ ہم کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کسی کی طرف نگاہ نہیں ڈالنی ہے، امید بھری نظروں سے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہے. الامین نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم کو اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور آگے بڑھ کر اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے. خدمت کے اس پیغام میں ہی گنگا جمنی تہذیب کا پیغام پوشیدہ ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلبہ و طالبات سے التماس ہے کہ آپ خاموشی سے اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں. بہت بہت شکریہ سر. اب مشہور شاعرہ ڈاکٹر شائستہ یوسف صدر محفل نساء اپنے ناول کے چند اقتباسات پیش کریں گی.
प्रिंसिपल साहब, जनाब इकबाल बेग साहब, आए हुए मेहमान सिद्दीकी साहब, मोहम्मद साहब और इकबाल बेग साहब, तमाम हाज़रीन और नाज़रीन और हमारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और आज तो गंगा जमनी में ये भी कह सकते हैं कि नमस्ते सत श्री अकाल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस नाम से किसको मुखालिफ करते हैं, किस नाम से सलाम करते हैं, बल्कि हमें खुश आमदीद कहना ही बेहतर। तो ये हम गंगा जमनी तहजीब में जी रहे हैं, जिस मुल्क में जी रहे हैं, इसके बारे में अभी सिद्दीकी साहब ने बयान किया। चलिए हम उसी से इब्तिदा करते हैं और ये कहते हैं कि मैंने तो ये सीखा है और मैंने तो ये समझा है, नाजीज को इतना मालूम है कि जब किसी चीज को लिटरेचर कबूल करता है या किसी चीज को लिखने वाले और पढ़ने वाले कबूल करते हैं तो वही चीज इंसानों के दिलों में रस बस जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अनीस नबी के आप लोगों ने मरसियत तो सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। लखनऊ में अगर उनकी तहजीब आम हुई है गंगा जमनी तो उनकी मरसियों की वजह से। कई हिंदू भी उसको एहतराम करते थे और कई मुसलमान भी। जहाँ ताजिए निकलते थे तो उसमें हिंदुस्तान के मुसलमान भी शामिल होते थे और हिंदू भी शामिल होते थे। इस तरह दरगाहों पर भी आप देखते होंगे। खैर ये अलग बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग अभी निकालों में सुनेंगे। मैं अपने तौर पर एक ही बात कहना चाहूंगी कि गंगा जमनी तहजीब जहाँ कहते हैं एक ग्लास में हम लोगों ने तमाम रंगों को उंडेल तो दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान की ये खासियत है कि तमाम रंगे एक ग्लास में तमाम रंग शामिल कर दिए हैं। लेकिन ये बताइए कि क्या हम इसमें से कोई रंग निकाल सकते हैं? मेरा ख्याल है नहीं। तो इसकी चाहे जितनी भी लोग कोशिश करें, जितनी भी मुखालिफत करें, ये तमाम चीजें हमारे साथ कायम रहेंगी और मौजूद रहेंगी। मैं अपनी नज़्म का एक छोटा सा इक़्तिबास पेश करती हूँ। हो सकता है इसमें सिद्दीकी साहब इसमें कुछ नजर आए कि मैंने हमारी तहजीब का कुछ हिस्सा हमें दिखाई दे। छोटा सा इक़्तिबास आपके सामने पेश है। आज मैं जादू नगरी में शिकस्त खुर्दा मगर फातेह रावण के हमरा दाखिल हो रहा था। आज मैं इस जादू नगरी में शिकस्त खुर्दा मगर फातेह रावण के हमरा दाखिल हो रहा था, जिसके 3 सर जलकर खाक हो चुके थे। मुझे बचपन में जलते हुए रावण को देखने का बहुत शौक था। मेरी तरह बहुत से तमाशबीन का मजमुआ मेरी ख्वाहिश में इजाफा करता। हमारे घर की इमारत से बुलंद 9 सरों वाले रावण के सीने में एक जलता हुआ तीर आ लगता, उसका चौड़ा सीना फाड़ कर रख देता। जलते वक्त उसके जिस्म में भरे पटाखों की आवाजें मुझे जंग में चलती तोपों जैसी सुनाई देती। मैंने फूफी से टीपू सुल्तान शहीद की तोपों चलने की कहानियां एक खूबसूरत अंदाज में और आवाजों के साथ सुनी थी। मुझे अक्सर ये गुमान रहता कि शायद फूफी इतनी कदीम है कि टीपू सुल्तान के साथ जंग में शरीक रही। दशहरा में रावण को नजर आतिश करने की तकरीब में अब्बा के साथ शिरकत करता और हमेशा उनका हाथ मजबूती से थामे रखता। मेरे बदन में खौफ और ख्वाहिश की मिली जुली लहर रवां रहती, जो कम उम्री में ऐसे जज्बे का फितरी इजहार था। अब्बा सियासी और बारूसूख लोगों की महफिलों की जीनत थे। उनका शऊर-ए-ज़ीज़ उन्हें हर मैदान में लीडर बनाए रखता। मुझे कभी कभी तो हैरत होती थी कि लोग उन्हें ढूंढते हुए क्यों आ जाते हैं। वो सियासी लीडर नहीं थे और किसी जमात के सरबराह भी नहीं थे। अपनी दुकान सलीके से चलाने के अलावा और कोई कारोबार भी नहीं करते थे, लेकिन हर एक उनकी इज्जत करता था। मैंने कभी उन्हें दुश्मन बकते नहीं सुना। उसके बावजूद उनका दबदबा और रौब ऐसा था कि छोटे बड़े सभी उनके सामने जबान खोलने से डरते थे। मैंने उन्हें मौलवियों के लिबास में कभी नहीं देखा। अक्सर लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो इतने दीनदार शख्स थे। उन्होंने दीन को और लिबासी खुसूस को हुलिये में कैद नहीं किया था। मैं उनके साथ तकरीबन तमाम मज़ाहिब के लोगों के घरों को गया हूँ। उनकी त्योहारों के मौक़ों पर
ابا کی خصوصی دعوت میں مدعو رہتے تھے اور ہمیشہ مجھے بھی ساتھ لے جاتے. کارخانوں کی پوجا پاٹ، چوپڑا پوجا، لکشمی پوجا اور مشینوں کی پوجا ہوتی. دسہرا، نوراتری، گربا، ڈانڈیا، اونم، نوروز، عید تہوار، کرسمس، ایسے کئی نام ہیں جو مجھے ابھی یاد بھی نہیں ہے. مجھے اپنے ملک کا ثقافتی رنگ اور مذہبی تقریبات بہت پسند ہیں. سارے رسم و رواج کا شاہد رہا. مذہبی تقریبات میں بنائے جانے والے مختلف نو چمک سے نئے ملبوسات، گھروں کی سجاوٹ، نت نئے اطوار میری توجہ کا مرکز بنے رہے. مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے آج بھی ابا کی انگلی تھامی ہوں، کھڑا ہوں اور ابا مجھے راون کے 7 سروں کا مطلب سمجھا رہے ہیں. بیٹا، اس پوجا پاٹ کے ساتھ برائی پر اچھائی کی فتح کا جشن مناتے ہیں. دراصل یہ سر بزدلی، کمزوری، لالچ، غصے اور جہالت کی نشانی ہے. ان کو علامتی طور پر بنایا جاتا ہے تاکہ ان کے برائی کے سروں کو آپ کی نظر کر کے امن، سلامتی اور طاقتور محبت کے سر کو زندہ رکھا جائے. اور انسان کو باقی رکھنے کے لیے اپنے باطن میں بیٹھے ہوئے جاہل سروں والے راون کو جلانا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ صرف طاقتور ہونا معنی نہیں رکھتا کیونکہ محبت بھی طاقتور ہوتی ہے اور نفرت بھی. جلے ہوئے سروں کے ساتھ جنات کے خوف کا خاتمہ ہو گیا جو داستانوں سے نکل کر میری نفسیات پر قابض تھی. نئے افکار کا چراغ روشن ہوتے ہی برسوں سے وقت پر وقت مجتمع کیا گیا لا علمی کا صحیفہ آتش بازی میں بارود کے پھٹتے ہی راکھ کا ڈھیر ہو چکا تھا. نئے سر زندہ کے سلاخوں کے پیچھے مچل رہے تھے. نئی حیرتیں آزادی چاہتی تھی. ایک چھوٹا سا مکالمہ ہے، شاید یہ آج کی تصویر یا جو مشکل ہے اس کو پیش کرے. چھوٹا سا مکالمہ. میں نے ریموٹ سے سبز اور ہرا دونوں بٹن دبا دیے. مرد اور خاتون دونوں حاضر ہوئے. میں نے خاتون سے پوچھا، نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، سمترا بانو، اور نظریں نیچے کر لی. مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پھر پوچھا، کہیں سمیرا بانو تو نہیں؟ اس نے کہا، نہیں صاحب، ہم کلکتہ کے ہیں، بڑے نوابی خاندان سے جڑے ہوئے ہیں. میری دادی کو صاحب لوگ بانو بلاتے تھے. ہمارے خاندان میں تمام لڑکیوں کے ساتھ بانو لگا رہتا ہے، امیتا بانو، للیتا بانو. میں نے روک دیا، بس میں سمجھ گیا. کیا آپ کنورٹ مسلم ہیں؟ اس نے کہا، ایسا تو نہیں ہے صاحب، ہم لوگ ہندو ہیں، لکشمی دیوی کو مانتے ہیں. ہمارے یہاں سارے مرد خان لگاتے ہیں اور ہمارے ہسبینڈ کو تو شاید خوشی ہوئی جو شادی کے بعد پٹھل خان ہو گیا. کولکتہ میں ہمارے ساتھ کام سیکھنے کو آیا تھا. وہ بولتا تھا، ہم شاہ رخ خان نہیں بنا تو کیا ہوا، پروڈیوسر نے لائٹ مین خان تو بنا دیا. میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، جائیں آپ اپنا کام کریں. پھر مرد سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام عبد الغنی ہے. میں نے کہا، عبد الغنی؟ وہ بولا، سوری سر، وہ غنی بولنے کا بہت تکلیف ہے، آپ مجھے عبدل بلا لیں. ادھر بمبئی میں سب لوگ مجھے عبدل بلاتا ہے. تھینک یو. شائستہ میم جو کچھ بتا رہی تھی وہ اپنے ناول کا ایک اقتباس تھا. دوسری نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے.
اجلاس کی صدارت جناب عزیز اللہ بیگ صاحب کریں گے. صدر صاحب اجازت ہے کہ میں مقالہ نگاروں کو بات بولا. ڈاکٹر خدیر ناظم سرگرم صاحب سے التماس ہے کہ آپ شہنشین پر تشریف لائیں. پھر چائے کے بعد تشریف لائیں. پاپا یہ تو پھر اسی لیے ڈاکٹر حلیمہ فردوس سے التماس ہے کہ آپ شہنشین پر تشریف لائیں. ڈاکٹر محمد منظور نعمان صاحب سے التماس ہے کہ آپ شہنشین پر تشریف لائیں. ڈاکٹر ملنسار اتھر صاحب سے التماس ہے کہ آپ شہنشین پر تشریف لائیں. سر آپ بیٹھ جائیے. ڈاکٹر محمد منظور نعمان پرنسپل لال بہادر شاستری کالج سے التماس ہے کہ آپ اپنا مقالہ پیش کریں. صدر اجلاس عزیز اللہ بیگ صاحب اور مہمان خصوصی پروفیسر صدیق محمد محمود صاحب، سرگرو صاحب، ملنسار اطہر صاحب، حلیمہ فردوس صاحبہ، دیگر حاضرین اور طلبہ و طالبات، یوں تو کلیدی کتاب اس قدر دلچسپ، پرمغز اور مدلل تھا کہ اس کے بعد مقالوں کی کوئی حاجت اور احتجاج باقی نہیں رہ جاتی. لیکن پھر بھی اس طرح کے کلیدی کتاب میں آپ نے اظہار کیا کہ مختلف نظریات کے لوگ رہتے ہیں، مختلف تفکرات کے، احساسات کے، جذبات کے، جو وہ جذبات مختلف انداز میں پیش کیے جاتے ہیں. موضوع ایک ہے. میں مقالے سے پہلے دو باتیں پیش کرنے کی جسارت کروں گا، اس لیے کہ کلیدی خطاب کے بعد میرے ذہن میں باتیں آئیں جو میری زندگی سے متعلق. میری یہ دوسری زندگی، میں دنیا سے اٹھ جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر سے مجھے زندگی بخشی. ہوا ایسا کہ ہمارے ہاں بہت بڑا فساد ہوا ملبادل میں، اور ہمارا گھر جہاں تھا گویا کہ وہ گلی ایک طرف ہندو تھے ایک طرف مسلمان، اور آپس میں پتھراؤ ہو رہا. درمیان میں ہمارا مکان، کبھی ہندو آ کر ہمارے مکان پر حملہ کر رہے تھے اور کبھی مسلمان اس طرف غالب ہو جاتے، ہندوؤں کو دور کر دیتے. اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے چند مکانات جو سامنے تھے ان کو آگ لگا دی گئی
اور اتفاق سے وہ دھوبیوں کے مکانات تھے، اور دھوبیوں میں کے پاس جو کپڑے ہوتے ہیں وہ ہر ایک ذات کے بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے کپڑے مسلمانوں کے تھے جو جل رہے تھے، مسلمانوں نے آگ لگائی تھی۔ ہم اپنے مکان سے باہر نکلے اور اس آگ کو بجھایا۔ جیسے ہی میں اور ہمارے والد بزرگوار کمپاؤنڈ میں ہمارے اندر داخل ہوئے، ایک گولی چلنے کی آواز آئی، اور جیسے ہی ہماری نگاہوں نے دیکھا یہ ایک آدمی ایاز شہید ہو گیا۔ وہ شہادت شاید میری ہوتی تھی۔ ایک سیکنڈ میں میرے مالک نے مجھے دوسری زندگی بخشی۔ اب ہمارے مکان پر ہندو حملہ بول رہے تھے، ہمیں بھی خوف تھا، لیکن فساد تھوڑے بعد تمام پولیس آئی، لیکن ابھی بھی خوف تھا ان ہندوؤں کو جن کے مکان میں آگ لگا دی گئی تھی۔ ہم نے یہ کیا کہ ان کے اتنے پختہ مکانات نہیں تھے، ہم نے کیا کہ ان تمام ہندوؤں کو اپنے مکان میں بلا لیا، اور تقریباً ایک ہفتے تک ان کے کھانے پینے کا اور رہنے کا انتظام کیا اپنے مکان میں۔ اور یہ ایک طرف ہمارا یہ عمل رہا، اور دوسرے علاقے میں ایک اور ٹیچر جنارتھن، وہ بھی ایسا ہی کر رہے تھے مسلمان ان کے مکان۔ تو یہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہے، اور جس کا چرچا تمام اخبارات میں بھی ہوا تھا اور میڈیا میں بھی ہوا۔ تو اس طرح میں دوسری زندگی پا کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہندوستان تمام مذہبی، تہذیبی، ثقافتی اور لسانی روایات سے پوری طرح آراستہ ہے۔ مذہبی تہوار اور میلے، جلسے، جلوس ہماری زندگی کی علامت ہے۔ یہاں ہولی، عید، دیوالی، بقرعید، دسہرہ وغیرہ بہت ہی مشہور تہوار ہیں۔ ہندو مسلم ایک ساتھ صدیوں سے یہاں رہتے ہیں۔ یہاں کی درگاہوں پر حاضری دینے والوں میں بڑی تعداد غیر مسلم احباب کی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں بقول رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری قافلے آتے گئے اور ہندوستان بنتا گیا۔ جو آیا وہ اسی مٹی کا حصہ بن گیا، اور یہاں اس طرح رچ بس گیا جیسے آنکھ میں کاجل اور رخ میں خوشبو۔ مولانا حلی نے اس سرزمین کے متعلق کہا تھا کہ تیری ایک مشت خاک کے بدلے لونا ہرگز اگر بہشت ملے۔ یہ سلسلہ ہماری شاعری، ہماری سوچ اور ہمارے باہمی رشتوں میں برسوں سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ ساری مخلوق، جیسا کہ کلیدی کتاب میں کہا، اللہ کا کنبہ ہے، سرودھم سمبھاو۔ یہ بھی دھرم میں کسی زور زبردستی کو جگہ نہیں۔ پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ہر ایک مذہب میں، پڑوسیوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہندو ہیں مسلمان ہیں، سب کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر کسی کی پراپرٹی ہے، بازو ہندو ہے، اگر فروخت کرنا چاہتا ہے آپ پراپرٹی کو، ہمارا مذہب یہ بتاتا ہے کہ پہلے اس سے پوچھے، اگر وہ خریدنا چاہتا ہے وہ اس کو فروخت کرے، بازار کی قیمت پر وہ خریدنا چاہتا ہے۔ اگر وہ نہیں دلچسپی نہیں رکھتا تو ہم دوسروں کو فروخت کریں گے، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ۔ یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ دنیا میں ایک بہتر مقام دلانے کے لیے، ایشیا میں ایک مستحکم اور مقتدر طاقت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ساجی سنسکرتی اور اپنی گنگا جنمنی تہذیب اور اپنی خیر سگالی کو زیادہ وسیع اور مضبوط بنائیں۔ کلیدی خطاب میں آپ نے ذکر کیا کہ چند لوگ ہیں جو امن میں خلل پیدا کر رہے ہیں، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانے میں دال میں ایک ہی کنکر، چند کنکر آ جائیں تو خلل پیدا کرتے ہیں، کھانا بدبان چند ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی طاقت اتنی ہوتی ہے، اس قدر ہوتی ہے کہ ہر جگہ وہ اپنا داؤ چلا دیتے ہیں، تو اس کی زد میں ہم آ جاتے ہیں، لیکن ہم کو اس داؤ سے، بیچ سے اور اس زد سے ہم نکلنا چاہیے۔ آج دنیا جو علاقائی گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے، اس میں خود انحصاری زمین کی تنابیں کھنچ گئی، فراق و وصل کے تمام پرانے تصورات فرسودہ ہو گئے، اور ہمیں ایک دوسرے کو کہ خود کو قریب لانا چاہیے، نہ کہ دوریوں کو بڑھانا چاہیے۔ ہندوستان یہ ملک ہے جو کہ اس کا بہترین، مثبت اور اچھا نمونہ پیش کر سکتا ہے، اس لیے کہ پچھلے ہزاروں سال سے ملک نے مذہبی آہنگی،
رواداری اور تحمل کا جو نمونہ پیش کیا ہے اس کی نظیر شاید ہی ملی. جیسا کہ کلیدی کتاب میں ہم نے سنا کہ مختلف وہاں پر گلدستے رکھے ہوئے تھے, اس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف رنگ کے پھول تھے, لیکن میں نے نوٹ کیا کہ ایک ہی ذات کے پھول تھے, رنگ الگ تھے, لیکن مختلف قسم کے پھول ہیں, جیسا کہ گلاب ہے, چمیلی ہے, موگرا ہے. ایسے ہندوستان